اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوح کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی وسط کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ساتھ جو آج کی اس ویڈیو کی غرض و غایت اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور آپ نے کتنے بچوں کو جنم دیا، اور کیا بہن بھائی کی شادی کی جاتی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم دینا آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کے آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا گیا، اور یہ مٹی روح زمین کے مختلف حصوں سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگ و نسل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اجنبیت کو محسوس کیا۔ اگرچہ کہ جنت میں تمام آسائشیں، تمام سہولتیں، تمام نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کی سب سے چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی زندگی کیسی تھی اور حضرت آدم اور حوا کو کیوں سزا ملی اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو واچ نہیں کی تو پہلے اس کو واچ کریں تاکہ آج کا پروگرام آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ توبہ کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان پہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کا عقد ہوا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام پر حلال قرار دیا گیا۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حوا نے 20 لڑکیاں اور 20 لڑکوں کو جنم دیا، مطلب کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ ناظرین گرامی، اسلام ایک مکمل دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں باریک بینی سے وضاحت اور اصلاح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت احسن طریقے سے تخلیق کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو ناظرین گرامی، ایک سوال تاریخ میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جس میں بہت سے علماء جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیسے چلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم پر حلال کیا تو ان کے ایک شکم سے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسرے شکم سے قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے کی جائے، لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہ آیا کہ اس کی حق مہر میں آنے والی یعنی اس کی منگیتر خوبصورت نہ تھی۔ اس وجہ سے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ باتیں درست بالکل نہیں ہیں۔
در حقیقت بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی، یہ رشتہ حرام ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، خداوند کریم ہر بات پر قادر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ حرام طریقے سے نسل آدم کیوں چلاتا؟ سابقہ دور میں یا شروع کے دور میں ایسا نہیں تھا، بہن بھائی ہی ہیں۔ ایک ماں باپ سے جو پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ 10 نسلوں کے بعد ہوں، وہ بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ پہلی اولاد ہو یا 10 بچوں کے بعد اولاد ہو، وہ سب بہن بھائی ہی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علی نے فرمایا کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ ایسے ہی ایک جانور کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک جانور نے ایسے کر لیا اپنی ماں کی شکم سے پیدا ہونے والی مونس سے، تو جب بعد میں اسے پتا چلا تو اس نے خود اپنے آپ کو مار دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جانور ایسا نہیں کرتے تو انسان کی نسل پر، ایک نبی کی اولاد پر یہ تہمت ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی اور اس سے نسل آدم بڑھی۔ تاریخ میں نسل آدم کس طرح چلی؟ کون سی بات اتھینٹک ہے؟ حضرت علی نے فرمایا شیت اور یاسیف کی نسل آگے چلی۔ شیت اور یاسیف کب پیدا ہوئے؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام غم میں رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 300 سال، ایک روایت میں یہ ہے کہ 400 سال تک حضرت آدم علیہ السلام غم میں رہے۔ غم سے جب احاطہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی جن کا نام شیت تھا، جن کو ہیبت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یاسیف پیدا ہوئے، ان کی شادی کن سے ہوئی اور حضرت شیت کی شادی کن سے ہوئی؟ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 حوریں بھیجی، ایک کا نام نازلہ تھا اور دوسری کا نام منزلہ تھا۔ نازلہ کی شادی شیت علیہ السلام سے ہوئی اور منزلہ کی شادی یاسیف کے ساتھ ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کے ہاں 4 بیٹے ہوئے یا کثرت سے بیٹے ہوئے اور دوسرے کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئیں یا کثرت سے بیٹیاں ہوئیں۔ اب وہ جو بیٹے بیٹیاں تھیں وہ آپس میں چچا زاد تھے، نامحرم تھے اور ان کے پاس یہ حق تھا کہ وہ ایک دوسرے سے شادی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آپس میں عقد کروائے گئے، ان سے پھر اس طرح نسل آدم آگے بڑھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بیٹے کی شادی جننی سے ہوئی اور دوسری بیٹے کی شادی حور سے ہوئی۔ دوسرے قول میں یہ ہے کہ دونوں حوریں تھیں۔ بہرحال اس بارے میں کوئی بھی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اہتمام کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو حلال طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ پھر حور یا جننی سے عقد کیسے کروایا گیا، کیونکہ حور اور جننی کا عقد انسان سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم نے ان کو انسان کی شکل میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کا عقد کروایا گیا۔ اور یہ واقعات موجود ہیں قصص الانبیاء میں یا تاریخ الانبیاء میں کہ بعض فرشتوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا اور وہ انسان کی طرح پیش آئے۔ تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، خداوند کریم کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بلکہ یہ بات بعید ہے کہ خداوند کریم حرام کے ذریعے نسل آدم کو آگے بڑھاتے، نہ کہ یہ بات کہ وہ حوریں کیسے آئیں اور عقد کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کنسیپٹ تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ دونوں بیٹوں کے لیے 2 حوریں یا ایک حور یا ایک جننی نازل ہوئی تھی اور چچا زاد بھائی بہنوں سے نسل چلی۔ چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن ہم کہتے ہیں، ہماری زبان میں چچا زاد بھائی یا بہن کہا جاتا ہے، لیکن یہ بہن بھائی نہیں ہوتے، یہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ ہم ادبی طور پر ان کو بھائی بہن، چچا زاد بھائی یا چچا زاد بہن کہتے ہیں، لیکن یہ بہن بھائی نہیں ہیں، یہ غیر محرم ہے اور ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ماموں کی بیٹی ہو، پھپھو کی بیٹی ہو
اور ان کے ساتھ آپ کا کوئی بھی بھائی بہن والا رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیٹے آپ کے بھائی ہیں، ویسے ہی عطفی طور پر یہ بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل کس طرح چلی۔ امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا، ایک نئی تحقیق کا دروازہ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔